السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائش علاقے میں موجود ایک پلاٹ پہ قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر میں بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر میں کافی نکالی، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن میں رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ میں ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پہ آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پہ دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو تو اور کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کی چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے، چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، صرف قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ میں موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا شاید پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی۔ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے، شکر ہے تم آ گئیں، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرتی پلاہٹ گھلی ہوئی ہے۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے۔ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا تھا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی، یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے سے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی، ورنہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کرنے کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا تھا
रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने हुए चने भी नहीं खाती हो। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो हमेशा इनकार कर दिया करती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मज़हब के मुतल्लिक ना पूछा था, क्योंकि इसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा वो इसे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो इसके घर के करीब ही था, मगर ये सोचकर कि कहीं से कोई बात ना बुरी लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आ गया, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफज़दा हो गईं। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ली की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ऐसे ही गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफज़दा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने में माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती थी, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में कौन और कौन रहता है? मतलब। चलते चलते रुक कर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गिड़गिड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे तरफ बढ़ी कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं पलट कर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इस टाइम आसमान पर ज़ोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गिड़गिड़ाने की आवाज़ जैसे ही माला ने सुनी, बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा, खौफ से इसकी रंगत सख्त पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना खौफनाक होता है? इसका तस्वर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल ना समझ पाई। आज उसने सोचा कि वो इस तरह क्यों बातें कर रही है। इसकी ज़ुबान से निकलने वाले बेरब्त जुमले कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नज़र हो जाना कभी देखा है आपने? इस पर बादल एक बार फिर से गरजे। माला का जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी वो पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थीं, चूँकि वो बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिश से भी ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी।
پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ وہ لڑکی ہندو ہے، کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا۔ وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا وہ مالا کے متعلق کسی سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق پوچھے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اس سے پہلے دیکھا اور پھر مما ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی کو تو میں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی نے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40-45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کرے۔ ایک 16-17 سال کی لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے میرا فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا 103 بتایا تھا۔ اوہ، انہوں نے بولا، 103 تو کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پہ کھڑے اس نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی،
کہ ان کی جوان بیٹی اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی دفن شدہ لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بولتے بولتے خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پہ نظر ڈالی مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کا باپ نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفا کی؟ رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑے ہی سب کچھ باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو کہانی بھلانے میں، جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتیں۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کیوں کی۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چادر پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رمیسا کے دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی، لیکن اوپر چھت پہ جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سر شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔
چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھیں۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت کا پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میری بات مانو، اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم نے اس کو اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر رکھا ہے اور تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا تھا اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پہ بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اس وقت باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کرچا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ اس کے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا ہی تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی ہوئی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا اور کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئی۔ زمین کے گرتے وقت الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ یہ مالا کے الفاظ تھے۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس موجود تھے۔ بقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں کہ بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہ اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ یہ سب جاننے کی خواہش ہی دم کو توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔